کیا آپ جانتے ہیں کہ یورپ کا ایک ملک ایسا بھی ہے جو آج تک دو حصوں میں تقسیم ہے؟ ایک ملک دو حکومتیں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں سیپرس کے حیران کن دنیا میں۔ یہ صرف بیچز اور ریزورٹ کا ملک نہیں، سیپرس وہ واحد ملک ہے جہاں آج بھی اقوام متحدہ کی فوج تعینات ہے۔ آخر کیوں؟ کیا آپ کسی ایسے ملک میں جانا چاہیں گے جہاں ایک ہی شہر میں دو الگ الگ ممالک شروع ہو جاتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھا تو سائپرس آپ کو حیران کر دے گا۔ یورپ کا وہ جزیرہ جہاں ترکی اور یونان آمنے سامنے ہیں، سرحدیں دیواروں سے نہیں بلکہ تاریخ سے بنی ہیں۔ یہ ہے سائپرس کی اصل کہانی۔ سائپرس صرف چھٹیاں منانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا کا سب سے عجیب تقسیم شدہ جزیرہ ہے جس کا راز آج ہم کھولنے والے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ہی ملک میں دو کرنسیز، دو لینگویجز اور دو فلیگ ہیں، کیا آپ یقین کریں گے؟ سائپرس یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ایک خوبصورت جزیرہ نما ملک ہے۔ جغرافیائی طور پر یہ مشرقی بحیرہ روم میں موجود ہے اور رقبے کے لحاظ سے بحیرہ روم کا تیسرا بڑا جزیرہ مانا جاتا ہے۔ سائپرس کے قریب ترین ممالک میں ترکی، یونان، شام اور لبنان شامل ہیں۔ نقشے پر دیکھیں تو سائپرس ایک ایسا جزیرہ ہے جو بظاہر یورپ کا حصہ لگتا ہے، مگر ثقافت اور تاریخ میں یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کا زبردست امتزاج رکھتا ہے۔ سائپرس دنیا بھر میں کئی انوکھی وجوہات کی بنا پر مشہور ہے۔ یہ دنیا کا واحد جزیرہ ہے جو آج بھی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ یہاں ایک ہی شہر میں دو الگ حکومتیں موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی بفر زون آج بھی یہاں قائم ہے۔ یہ شاندار اینشین رونز، بیچز اور یونانی و ترک ثقافت کا امتزاج ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نکوسیا دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جو آج بھی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ سائپرس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی میں یونانی اور ترک نسل کے لوگ شامل ہیں۔ سائپرس کا کل رقبہ تقریباً 9251 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ بحیرہ روم کا تیسرا بڑا جزیرہ ہے۔ سائپرس میں بولی جانے والی زبان یونانی اور ترکی ہے۔ انگریزی عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ سائپرس کی تاریخ 10,000 سال پرانی سمجھی جاتی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ جزیرہ تانبے کی وجہ سے مشہور تھا۔ سائپرس پر تاریخ میں کئی طاقتوں نے حکومت کی: آسیرین، مصری، فارسی سلطنت، یونانیوں کے بعد رومن سلطنت، بازنطینی دور، عثمانی سلطنت تقریباً 300 سال حکمرانی کی۔ بعد میں برطانوی راج قائم ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سائپرس کی ثقافت میں مشرق اور مغرب دونوں کی جھلک ملتی ہے۔ تقریباً 82 سال برطانوی حکمرانی کے بعد سائپرس نے 1960 میں آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ملک بن گیا، لیکن آزادی کے فوراً بعد یونانی اور ترک سائپرس کمیونٹیز کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔ سائپرس کی ثقافت یونانی، ترک اور مشرق وسطیٰ کے اثرات کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ پرامن، خوش اخلاق اور مہمان نواز مانے جاتے ہیں اور خاندانی نظام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ کافی کلچر بہت مضبوط ہے، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنا عام بات ہے۔ سائپرس میں زندگی تیز نہیں بلکہ آرام دہ اور پرسکون انداز میں گزرتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں لوگ جدید اور یورپی لباس پہنتے ہیں۔ گرمیوں میں ہلکے کپڑے، شارٹس اور ٹی شرٹس استعمال ہوتی ہیں۔ ترک سائپرس علاقوں میں لباس نسبتاً زیادہ باحیہ اور مشرقی انداز کا ہوتا ہے۔ مذہبی مقامات پر مناسب اور باوقار لباس پہننا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سائپرس کی اکثریتی آبادی عیسائی ہے۔ زیادہ تر لوگ گریک آرتھوڈاکس چرچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام سائپرس میں دوسرا بڑا مذہب ہے۔ زیادہ تر ترک سائپرس مسلمان شمالی سائپرس میں رہتے ہیں۔ یہاں مساجد، اسلامی تہوار اور روایات آج بھی قائم ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پورے احترام سے منائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودی اور دیگر اقلیتیں بھی موجود ہیں۔ سائپرس کا دارالحکومت اور دنیا کا واحد تقسیم شدہ دارالحکومت ہے، جسے نکوسیا کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ ایک ہی سڑک پر دو مختلف ممالک کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ سائپرس کی معیشت چھوٹے رقبے کے باوجود کافی مضبوط اور مستحکم سمجھی جاتی ہے۔ یہ ملک یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ہونے کی وجہ سے تجارت اور کاروبار کا اہم مرکز ہے۔ یہاں سیاحت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ بیچ ریزورٹس اور تاریخی مقامات ہر سال لاکھوں سیاحوں کو کھینچتے ہیں۔ سائپرس کو یورپ کا ایک فائنینشیل ہب بھی کہا جاتا ہے۔ سائپرس دنیا کے بڑے شپ اوننگ ممالک میں شامل ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی وجہ سے یہ شعبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
यहाँ औसत माहाना आमदन तकरीबन 1800 से 2500 यूरो होती है। पेशेवर और स्किल्ड अफराद इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। साइप्रस में तालीम मुफ्त और लाजमी है। बच्चों के लिए 5 से 15 साल की उम्र तक लाजमी करार दी गई है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन सब मौजूद है। साइप्रस में लिटरेसी रेट तकरीबन 98% है, जो कि यूरोपीय मियार के मुताबिक बहुत आला है। साइप्रस में सेहत की सहूलियात आला मियार की हैं और यूरोपीय स्टैंडर्ड के मुताबिक है। पब्लिक हॉस्पिटल्स हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले हस्पताल हैं। सेहत का निज़ाम दोनों नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस में फ़ाल है, अगरचे शुमाली हिस्से में सहूलियात थोड़ी महदूद हैं। साइप्रस का जजीरा होने की वजह से सड़कें और बसें अहम तरीन सफरी ज़राए हैं। यहाँ रेल या मेट्रो सिस्टम मौजूद नहीं है, मगर सड़कें और बस नेटवर्क काफ़ी अच्छी तरह से मुनज़्ज़म है। साइप्रस में हाईवेज और लोकल रोड्स का अच्छा निज़ाम मौजूद है। टैक्सीज हर शहर में आसान दस्तयाब हैं। गैर मुल्की सियाहों के लिए कार रेंटल सबसे आसान और सहूलत बख्श तरीका है। साइप्रस में शादी और समाजी ज़िंदगी ख़ानदानी और सकाफती रिवायात से गहरा ताल्लुक़ रखती है। साइप्रस में शादी दोनों सिविल और रिलीजियस सेरेमनीज़ के साथ होती है। शादी आम तौर पर ख़ानदान के अफराद और करीबी दोस्तों के दरमियान मनाई जाती है। जहेज़ का रिवाज मौजूद है, मगर जदीद साइप्रस में ये कम होता जा रहा है। इंगेजमेंट के बाद तकरीबन 6 से 12 माह में शादी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी साइप्रस की सैर। खूबसूरत सहल, तारीखी मकामात, हैरान कुन हक़ाइक़ और सकाफत का हसीन इम्तज़ाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप साइप्रस के किस मकाम को सबसे पहले देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। और हाँ, ये बताएं कि आप भी कभी साइप्रस के सहली खूबसूरती और तारीखी शहर देखने का ख्वाब रखते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें।